الرحیم السلام علیکم ویورز، ایک طرف ایران اپنے سب سے طاقتور رہنما کو سپرد خاک کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکی اور ایرانی افواج ایک دوسرے پہ حملے کر رہی ہیں، اور اسی دوران پاکستان کے بلوچستان میں دہشت گرد خون بہا رہے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ تینوں واقعات ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا ایک نئے سیکیورٹی آرڈر میں داخل ہو رہے ہیں؟ ناظرین، گزشتہ چند دنوں میں دنیا کی نظریں دو مختلف خطوں پر مرکوز ہیں۔ پہلا ایران اور دوسرا پاکستان کے اندر بلوچستان۔ ایران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات کے دوران کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ اسی ماحول میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید نمایاں ہوئی۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع جن میں رائٹرز، ایسوسی ایٹڈ پریس اور BBC بھی شامل ہیں، ان کے مطابق خطے میں امریکی اور ایرانی مفادات سے وابستہ اپنے اہداف کے خلاف کارروائیاں اور جوابی اقدامات رپورٹ ہوئے، جبکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو بہت سخت پیغام دینا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ کسی حد تک غیر متوقع ضرور تھا اتنے بڑے امن معاہدے کے بعد۔ اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک میز پہ بیٹھ کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پریشر ٹیکٹکس دونوں طرف سے آزمائی جا رہی ہیں۔ امریکہ اس کا آغاز کرتا ہے اور ایران اس کا جواب دیتا ہے۔ اگرچہ ہر دعوے کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق ان حالات میں ممکن نہیں ہوتی، لیکن ایک حقیقت واضح ہے: خطہ اب بھی انتہائی کشیدہ ہے اور غلط اندازے کا خطرہ برقرار ہے۔ ایران آخر کیوں خاموش نہیں بیٹھا؟ کیوں ایران نے امریکی حملوں کے بعد باوجود اس کے کہ وہاں پہ آخری رسومات چل رہی تھیں علی خامنہئی کی، ایران خاموش کیوں نہیں بیٹھا اور ایران نے کیوں جوابی کارروائیاں کی؟ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ جواب صرف جذبات میں نہیں ہے ویورز، بلکہ قومی سلامتی کے تصور میں بھی پوشیدہ ہے۔ ایران طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ اگر اس کے فوجی، سائنسی یا اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو وہ جواب دینے کا نہ صرف حق محفوظ رکھتا ہے بلکہ فیصلہ کن جواب دے گا۔ دوسری طرف امریکہ کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات، اتحادیوں اور خطے میں موجود اہلکاروں کے تحفظ کے لیے کارروائی کرتا رہے گا۔ نتیجہ دونوں ممالک ایک ایسی کشیدگی میں ہیں جہاں محدود کارروائی بڑے بحران میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور دونوں اطراف امریکہ اور ایران اپنی اپنی انٹرنل آڈینس کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں پہ دباؤ بھی برقرار ہے۔ امریکہ پہ اسرائیلی لابی کا بڑا سخت دباؤ ہے، اور ایران کے اندر لوگ یہ سوال بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ جس نے سپریم لیڈر کو شہید کیا اس کے ساتھ کیسے مذاکرات؟ صورتحال اتنی آسان نہیں جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اب دیکھا جائے تو دنیا کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس کی تین بڑی وجوہات۔ پہلی، خلیج میں عالمی توانائی کی رسد۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اہم بحری راستوں میں سے ایک آبنائے ہرمز ہے، عالمی تیل کی تجارت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اگرچہ یہاں پہ کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں اور عالمی معیشت پر بھرپور اور بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری، غلط فہمی۔ فوجی کشیدگی کے دوران کبھی کبھی ایک محدود کارروائی بھی وسیع تنازع میں بدل سکتی ہے۔ اور تیسری، علاقائی اتحاد۔ امریکہ، ایران، خلیجی ممالک، اسرائیل اور دیگر طاقتوں کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے ایک واقعہ کسی ایک ملک کو متاثر نہیں کرتا بلکہ سارے ممالک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ جب دنیا کی نظریں ایران پر تھیں، اسی دوران بلوچستان میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔
پاکستانی حکام کے مطابق مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائیاں کیں، جبکہ حکومت نے انسداد دہشت گردی کے عزم کا بھرپور اعادہ کیا، اور DDISPR نے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں بہت واضح کیا کہ کسی بھی دہشت گرد کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے انڈین پراکسی کے طور پہ کام کر کے پاکستان کے مفادات پہ حملہ کرتے ہیں، پاکستان کی شہریوں کے جان و مال پہ حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات ویور سمجھنا بہت ضروری ہے، بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جغرافیائی اور معاشی اہمیت کا مرکز ہے، بلکہ پورے خطے اور چین سمیت بہت سارے ممالک کی علاقائی سلامتی اور معاشی گروتھ کا ایک بہت بڑا اہم مقام۔ گوادر، سی پیک، قدرتی وسائل اور ایران اور افغانستان سے ملحقہ سرحدیں، یہ سب بلوچستان کو قومی سلامتی کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اگر غور کریں تو ایران کے اندر ہونے والے واقعات اور پھر بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیاں کہیں نہ کہیں یہ سلسلے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملوں کے بعد ویورز، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا۔ ساری اعلامیوں کے مطابق انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری رہیں گی، اور یہ دورہ صرف علامتی دورہ نہیں سمجھا جا رہا ویورز، بلکہ اسے ایک سیاسی اور عسکری پیغام کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریاست بلوچستان کے معاملے میں مکمل طور پہ متحد ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا دونوں بحران آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ یعنی امریکہ، ایران، اسرائیل کا تنازع اور پھر بلوچستان کے اندر انڈین پراکسیز کا افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر حملے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس وقت کوئی مصدقہ ثبوت نہیں کہ ایران میں ہونے والی پیش رفت اور بلوچستان کے حالیہ دہشت گرد حملوں کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ موجود ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب خطہ مجموعی طور پر کشیدہ ہو تو مختلف شدت پسند گروہ، دہشت گرد اور دشمن عناصر ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی داخلی سلامتی اور سرحدی نگرانی دونوں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت دشمن کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا، آپ اپنے ملک اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی وفاداری کا تقاضا ہے، کیونکہ دشمن آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اگر کوئی آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ پاکستانی عوام ایک باشعور عوام ہے، اور وہ ان حقیقتوں کو سمجھتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک، ایران کو دیکھ لیں، بہت سارے ممالک جن کے خلاف جارحیت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان میں ہمارے نریندر مودی صاحب سر فہرست ہیں۔ اب پاکستان کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ کسی بھی صورت دہشت گرد کارروائیوں کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، ان کا مکمل خاتمہ ہونے تک پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور سوال یہ ہے ویورز، کیا امریکہ ایران کی کشیدگی پاکستان کو متاثر کر سکتی ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر دہشت گرد عناصر اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں، یا پاکستان کی اسٹیٹ ان کو مکمل طور پہ کچل کے اس خطے کے اندر امن اور خوشحالی لا سکتی ہے؟ آپ اپنی فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویلاگ ختم کرنے سے پہلے فوکس وتھ تصدق گیلانی اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور حقائق
ٹائملی پہنچتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.